پاکستان کے ایک زبردست طاقتور آدمی کو سزائے موت جو سنائی گئی تھی آج وہ اپ ہولڈ ہو گئی۔ وہ عامر جس کے اشارہ ابرو کے اوپر لوگ جو تھے وہ اپنی عزتیں پیش کر دیا کرتے تھے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آرمی چیف انٹچیبل ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کمپرومائز کر چکے تھے۔ پاکستان کی پوری فوج نہیں بچا سکی ان کو، اس لیے نہیں بچا سکی کیونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے آئین توڑا تھا۔ ایک بہت بڑے افسر کی بیوی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی ان کے اوپر، اور اسی لمحے ان کی بیٹی بھی پرویز مشرف صاحب کے اوپر ڈورے ڈال رہی تھی۔ دو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے بعد ملک کے اندر مارشل لا لگانا چاہتے تھے، نہیں لگا سکے۔ انہوں نے دھمکیاں آخری دنوں میں شہباز شریف صاحب کو دی جو نواز شریف صاحب تک پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ لگانا تو لگائیں، جو دل کرتا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا، ان کو بڑے ادب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فرق پڑتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا، یہ پاکستان کے ان میں سے موسٹلی پائے کے چوٹی کے سیاستدان ہیں جو کمپرومائز کر جاتے ہیں، جو مسلط کوشی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنے پر راضی مند ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ عرض ہے کہ آج کا دن دیکھ لیں کہ آج پاکستان کے ایک زبردست طاقتور آدمی کو سزائے موت جو سنائی گئی تھی آج وہ اپ ہولڈ ہو گئی ہے۔ یہ مقام عبرت ہے کہ پرویز مشرف صاحب جن کے کہنے کے اوپر ایک وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس سے، ایک منتخب 2/3 میجورٹی والے ایک وزیر اعظم کو اس کے گھر سے پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار کیا گیا، اس کو جہازوں کی سیڑھیوں میں باندھ کے سیٹ کے اوپر بٹھایا گیا، لانڈی جیل جیسے اور دیگر جیلوں میں اور اٹک قلعہ میں رکھا گیا۔ وہ عامر جس کے اشارہ ابرو کے اوپر لوگ جو تھے وہ اپنی، میں معافی چاہتا ہوں وہ والا منظر بیان کرتے ہوئے، کہ اپنی عزتیں پیش کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، صحافی ہیں، وہ اس محفل میں موجود تھے کہ جہاں پر ایک بہت بڑے افسر کی بیوی جنرل پرویز مشرف کے، اللہ معاف کرے کہ وہ لوٹ پوٹ ہو رہی تھی ان کے اوپر، اور اسی لمحے ان کی بیٹی بھی پرویز مشرف صاحب کے اوپر ڈورے ڈال رہی تھی۔ اللہ معاف کرے، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہتا تھا اٹھا لیا جاتا تھا، جو کہتا تھا کہ ان کی سزائیں جو ہیں وہ ان کو اس جگہ سے ماریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اکبر بگٹی صاحب کو، وہ ڈکٹیٹر جو کہتا تھا کہ بے نظیر اور نواز شریف ماضی کا قصہ ہیں۔ سر وہ اور ان کی اولادیں آج بھی پاکستان میں ہیں اور وہ خود پاکستان میں ہیں، لیکن پرویز مشرف صاحب کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ جب تک زندہ رہے پاکستان واپس نہیں آ سکے، اور جب مر کے پاکستان آئے تو وہ آبرو، وہ عزت، وہ توقیر جو ایک آرمی چیف کو ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہ مل سکی۔ اور پھر جب ان کی اپیل سپریم کورٹ میں لگی تو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیے ان کے اہل خانہ کو کہ اگر وہ اس اپیل کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں آ جائیں، لیکن آج عدالت میں ان کے گھر والوں کی طرف سے، ان کے لاحقین کی طرف سے، جن کے لیے پتہ نہیں انہوں نے کون سے پاپڑ بیلے ہوں گے، بلال مشرف اور ان کی جو بیٹی ہے، وہ میرا خیال ہے وہ تو کراچی میں تھیں، لیکن کوئی بھی پیش نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ انتقال کر چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، تو سپریم کورٹ نے انفرکچس، غیر مؤثر ہونے کی بنیاد کے اوپر اور عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر ان کی اپیل خارج کر دی۔ یہ میرٹس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، میرٹس کے اوپر دوسرا فیصلہ ہوا، اور وہ فیصلہ ہوا ہے جناب ہمارے جو آج، اور یہ کیا حسین اتفاق ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا، میں تھوڑا سا آپ کو ماضی کا واقعہ بتا دوں کہ جب پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت سنائی گئی تو پھر جو ہماری گکھڑ والی سرکار تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے جو اس وقت، جناب کیا نام ہے ان کا، قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ اور خیر رحیل شریف صاحب بھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے آرمی چیف کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ پرانی باتیں ہیں، میں ساری کی ساری نہیں دہرانا چاہتا۔ نواز شریف صاحب کے اوپر دباؤ بھی تھا، اور نواز شریف صاحب جو زیر عتاب آئے وہ اسی وجہ سے آئے تھے، اور یہ ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں چلانا چاہتے تھے، یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، اور سپریم کورٹ نے بلا بھیجا تھا
پوچھ لیا تھا اس وقت کے اٹارنی جنرل سے, اور رات گئے اٹارنی جنرل نے آ کے وزیر اعظم کو اٹھایا تھا, اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ پتہ کریں, رابطہ کریں آرمی چیف سے, اشفاق پرویز کیانی سے, کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ سپریم کورٹ کے اس حکم کے اوپر کہ سنگل آؤٹ جس میں کیا گیا پرویز مشرف کو, اگر ہم نے سپریم کورٹ میں ہاں نہ کی کہ ہاں ہم یہ عدالت کے اس حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے, تو عدالت چیف ایگزیکٹو یعنی کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کو طلب کرے گی اور ان کو سزا سنا سکتی ہے. تو اشفاق پرویز کیانی اس وقت کے چیف آف آرمی صاحب نے کہا تھا کہ جی اوکے ڈن, ان کو کہہ دیں, پھر بعد میں اب اس کو دیکھیں گے. بعد میں کس نے دیکھنا تھا؟ بعد میں راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے کہ کس طرح میں اپنے آرمی چیف کو بچاؤں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آرمی چیف انٹچیبل ہوتے ہیں, وہ دیکھ لیں, نہیں بچا سکا کوئی بھی ان کو. پاکستان کی پوری فوج نہیں بچا سکی ان کو. اس لیے نہیں بچا سکی کیونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے آئین توڑا تھا, اور جو لوگ ڈرتے تھے ایک وقت نے, یہ تو فیصلہ جو تھا یہ تو اللہ پاک کی منشا تھی یا ان کی اللہ کی مرضی تھی, ورنہ تو نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے تھے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اتنی مطلب یہ کہ فوج کے ساتھ کس طرح لڑائی لڑیں ہم. حوصلہ چھوڑ چکے تھے وہ, لیکن وہ ڈنڈا تھا, جیسے بھی تھا جو بھی تھا, عدالت کی طرف سے حکم تھا, کام چل پڑا. راحیل شریف صاحب ان کو وہ عدالت میں جانا تھا, ہسپتال لے گئے اور ہسپتال سے پھر ان کو باہر بھیج دیا, بلکہ ہسپتال سے عدالت جاتے جاتے وہ باہر چلے گئے. پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اور پھر جنرل پرویز مشرف صاحب جیسے آئے وہ ابھی آپ کے سامنے ہے, اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے. تو میں جو تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں اس ساری صورتحال کے اوپر, جو اپیل ہوئی تھی اس کے خلاف, اس جب مائنڈ کیا تھا پاکستان کی فوج نے, جب فیصلہ سنایا تھا اسپیشل کورٹ نے, تو جو گکھڑ والی سرکار ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, وہ سیدھا گئے تھے, ان کی جو مدر یونٹ ہے وہ جو کمانڈوز کی ہے وہاں پر گئے تھے اس وقت کے ڈی جی ISPR جنرل آصف غفور صاحب کو لے کے. تاثر یہ دینا تھا, ایک خاموش پیغام تھا, اعلان تھا علامتی طور کے اوپر کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس یونٹ کو جا کے بتانا کہ فوج پوری آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کی یونٹ کے سابق افسر جو چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں وہ ہمارا مان ہے, ہماری عزت ہے, ان کے اوپر حرف نہیں آئے گا. جب عدالت کا فیصلہ تھا اور آصف غفور صاحب دیکھ رہے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا دیکھ لیں آپ یہ ہو کیا رہا ہے, وی آر فیملی, سانو گولی مار دو سر, ہم پہ بم چلا دیں, آپ فیملی ہیں تو ہم کیا ہیں, یہ ملک کیا ہے. یہاں پر اس ملک کے اوپر کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے, یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق ہی چلے گا, ادروائز نہیں چل سکتا. آپ کی مرضی ہے, چلا کے دیکھ سکتے ہیں تو چلا کے دیکھ لیں. 75 سال سے آپ کا ہر تجربہ ناکام رہا ہے, نہیں چلا آپ سے. میں اگین سوری, میں تھوڑا سا زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں. پھر ہوا یہ کہ اظہر صدیق صاحب ہیں ایک, وہ خاص اشاروں کے اوپر کاروائیاں کرتے ہیں. انہوں نے وہ پٹیشن دائر کر دی, وہ پٹیشن چلی گئی جناب لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی تھے. انہوں نے وہ عدالت ہی ختم کر دی. کون سی؟ جس نے اسپیشل کورٹ جس نے پرویز مشرف صاحب کو سزا سنائی تھی. تو پرویز مشرف صاحب کو جو سزا سنائی گئی تھی, آج ان کی اپیل وہاں پہ پینڈنگ تھی, وہ سنی گئی. اور ساتھ میں جو لاہور ہائی کورٹ کے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جس بینچ میں تھے, اس عدالت کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رکھا گیا تھا سپریم کورٹ میں, آج وہ بھی لگا ہوا تھا. اور اس کیس میں عدالت نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا ہے. مظاہر علی اکبر نقوی کا وہ جو فیصلہ تھا جو اسپیشل کورٹ ہٹائی گئی تھی, عدالت نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کو اپیل کا حق تھا. ریٹ کی جورسڈکشن میں یہ عدالت کو کس طرح ختم کر سکتی ہے ہائی کورٹ, نہیں کر سکتی تھی. تو لہٰذا وہ عدالت بحال ہوئی. فیصلہ میرٹ کے اوپر چیلنج کسی نے نہیں کیا ہوا تھا, جنہوں نے کیا تھا وہ فوت ہو گئے تھے, جو ان کے ورثہ تھے وہ آئے نہیں. تو لہٰذا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر پرویز مشرف صاحب کا جو کی اپیل تھی وہ غیر مؤثر ہونے کی بنیاد کے اوپر فارغ ہو گئی, نپٹا دی گئی, مسترد کر دی گئی. اس کو ٹیکنیکلی وہ مسترد نہیں ہوئی, ٹیکنیکلی وہ نپٹا دی گئی ہے, غیر مؤثر ہو گئی ہے, عدم پیروی کی بنا کے اوپر خارج ہو گئی ہے. یہ دو کام ہوئے ہیں. عدم پیروی ان کے
لواحقین کی طرف سے ان کا صاحبزادہ یا ان کی صاحبزادی یا ان کی اہلیہ انہوں نے پیروی کرنا پسند نہیں کیا. سپریم کورٹ میں آ کے انہوں نے کہا کہ جان چھوڑو ساڑی. جو ہوا وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کو ڈیفینڈ کون کر سکتا تھا؟ ان کا ادارہ کر سکتا تھا. کس کے ذریعے کر سکتا تھا؟ وزارت دفاع کے ذریعے کر سکتا تھا، ریاست پاکستان کے ذریعے کر سکتا تھا، نہیں کیا. آج اٹارنی جنرل اس کیس کی مخالفت کرتے رہے. پرویز مشرف صاحب کی اپیل کی ڈپٹی اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے مخالفت کی. تو یعنی کہ یہ وہ جرم تھا جس میں شریک ہونا کوئی پسند نہیں کر رہا تھا. یعنی کہ یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جس طرح جملہ مترضہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک انوانٹڈ سی چیز کہ جسے سب جان چھڑانا چاہتے تھے. اور یہی مقام عبرت ہے. یہی ان کے جو آنے والے جرنیل ہیں، ان کے جو پیش رو جن کو کہتے ہیں کہ ان کی پیروی میں جو آنے والے ہیں، جو جس طرح بعد میں ہے پرویز مشرف صاحب کے بعد کیانی صاحب آئے، کیانی صاحب کے بعد رحیل شریف صاحب آئے، رحیل شریف صاحب کے بعد باجوہ صاحب آئے، باجوہ صاحب کے بعد عاصم منیر صاحب آئے. یہ جو بعد میں آنے والے ہیں یہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ سر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا پھر ایسے کاموں میں. تو ادارہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے رہے. اب بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مینوں ہاتھ نہ لانا، آرمی چیف کو کچھ کہنے نہیں دیتی پاکستان کی فوج. سر یہ آپ کے سامنے ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آنکھیں کھولیں اور دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے. آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ جس کو بچانا چاہ رہے تھے وہ نہیں بچا. آپ جس کو اس انجام سے بچانا چاہ رہے تھے، قانون کے عمل کو روکنا چاہ رہے تھے، بار بار زور لگا کے دیکھا، بار بار پوری طاقت استعمال کر کے دیکھی، آپ نہیں بچا سکے. تو یہ اس کو کہتے ہیں پروسیس، ڈیو پروسیس آف لا. یہ ہے دستور پاکستان، یہ ہے پاکستان کی ول، پاکستان کی قوم کی ول کہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. لمبا راستہ ہے لیکن یہی راستہ ہے. تو بہرحال بڑا زبردست ہو گیا جی، اللہ کا شکر ہے. اور میں اب تھوڑا سا جذباتی کیفیت سے نکل کے آپ کو خبر والی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو کارروائی ہوئی، یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یار کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمارے مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، سیاستدان ضرورت سے زیادہ سیانے، یہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے. کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر میں نے پوری کہانی آپ کو بتا دی کہ نواز شریف صاحب کمپرومائز کر چکے تھے. وہ میری خود ایک جو اس وقت نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی تھے، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے نئے تو مائنڈ کر گئے ان کے ایک بہت قریبی اس وقت کے وزیر تھے کیبنٹ کے، میں احتراماً ان کا نام نہیں بتا رہا، میں بتا دیتا ہوں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، پرویز رشید صاحب کے پاس میں، اعزاز سید صاحب، اسامہ غازی صاحب اور امداد سمرو صاحب، اس طرح کے اور کوئی ایک دو دوست ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے ان سے گزارش یہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں، ان کے آفس میں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ سوال کیا کہ جی کہ یہ پرویز مشرف کے خلاف کیس چلے گا کہ نہیں چلے گا. تو وہ سخت انہوں نے ایک جو جھنجھلاہٹ اور غصے کے عالم میں، وہ غصہ نہیں اس طرح سے کرتے، ایک ناگواری کا تاثر تھا ان کے لب و لہجے میں. انہوں نے کہا ہاں کیس چلا لینے ہیں، چھڑ دینے ہیں یہ جو کام ٹھیک کرنے نے. تو ہم چپ کر گئے. جب ایک بندہ اس ایسی چیز کے اوپر ایک اصولی بات جو نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے، یہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے ہی جو ہے وہ غدار کہلانا ہے، پاکستان کے ڈکٹیٹروں، پاکستان کے توڑنے، وہی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ ڈکٹیٹروں نے ہی جو ہے وہ قومی پرچم میں لپٹ کے دفن ہونا ہے، یہ پھانسیاں صرف وزراء اعظم کے لیے رہ گئی ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. تو ہم نے تو کہا ہم نے تو کوئی غلط بات نہیں کی تھی، ان کا وعدہ ان کو یاد دلایا تھا، اور وہ بھی براہ راست نہیں دلوایا تھا، پرویز رشید صاحب کو دلایا تھا. پرویز رشید صاحب نے سخت ناگواری کے جب عالم میں یہ والی بات کہی تو ہم چپ کر گئے. ہم تو صرف سوال ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ لڑائی تو ہم کر نہیں سکتے. اور ویسے بھی ہم سب جو ہے وہ جن افراد کا میں نے نام لیا وہ پرویز رشید صاحب کا حیا کرتے ہیں. پرویز رشید صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. تو بہرحال چپ کر گئے. تو لیکن میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ پھر وقت نے نواز شریف صاحب کے ہاتھوں یہ کام کروا دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی کروا دیا. یہ اللہ پاک جو ہے یہ اس کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں
افتخار چوہدری صاحب بھی نہ چاہتے ہوں، بس ہو گیا سو ہو گیا. تو پرویز مشرف صاحب کا انجام دیکھ کے میں یہ آپ کو خبروں سے ثابت کر دوں گا، وہ واقعات سے ثابت کر دوں گا کہ پاکستان کے اندر دو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے بعد ملک کے اندر مارشل لا لگانا چاہتے تھے، نہیں لگا سکے. کیوں نہیں لگا سکے؟ کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ان کو نظر آ رہا تھا، اور شدید خواہش کے باوجود نہیں مارشل لا لگا سکے. ایک راحیل شریف صاحب تھے، وہ جو دھرنا، وہ جو کہتے ہیں نا، وہ انکمپلیٹ باتیں ہیں. یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے بات کہ ایک میرا خیال ہے میں شاید پہلے آپ کو نام نہیں بتایا تھا، تو ایک عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی نے یہ والی بات ہمیں بتائی تھی کہ ہم جو دھرنا 2014 میں دینے نکلے تھے لانگ مارچ کی صورت میں، وہ دھرنا ہم راحیل شریف صاحب کے کہنے کے اوپر لے کے گئے تھے. اور پھر جب وہ ٹیپ جو آئی بی کے جو ڈی جی تھے، یا ڈی جی کہتے ہیں ان کو، آفتاب سلطان، انہوں نے جو ٹیپ جو دھرنے والی تھی، ظہیر الاسلام صاحب جو وہی باتیں کر رہے تھے، وہ جب نواز شریف صاحب نے راحیل شریف صاحب کو سنائی تو راحیل شریف صاحب نے کہا کہ جی آئی جی ان کو ڈی جی آئی سی کو بلایا اور کہا کہ یہ آواز آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری ہے. یہ کام میں نے آپ کو کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو ظہیر الاسلام صاحب نے اپنے گھر والوں سے جا کے، اپنے عزیز و اقارب سے جو آج تک گلہ کیا ہے کہ مینو اگے لا کے تے پائن پیچھو دوڑ کے وزیر اعظم کا دباؤ ہی نہیں برداشت کر سکے. یہ باتیں اب راز نہیں ہیں، یہ باتیں کھلی باتیں ہیں، یہ اب تاریخ کا حصہ ہے. وہ ایکسٹینشن نہ ملنے کی صورت میں دھمکیاں دیتے تھے کہ میں جناب پھر مارشل لا لا دیا گا. نہیں لگا سکے. کیوں نہیں لگا سکے؟ صرف ایک وجہ سے کہ یہ پرویز مشرف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کہیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو. اور دوسرا، ماشاء اللہ قمر جاوید باجوہ صاحب لگانا چاہتے تھے، اور یہ انہوں نے دھمکیاں آخری دنوں میں شہباز شریف صاحب کو دی جو نواز شریف صاحب تک پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ لگانا تو لگائیں، جو دل کرتا ہے کریں، ہم نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے، نہیں ہے یہ ایکسٹینشن. اور جو پاپڑ ویلے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب نے، جو ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی باتیں، وہ گھما رہے تھے، ہر پارٹی کو گھما رہے تھے، اپنے جرنیلوں کو گھما رہے تھے، عمران خان کو کے ساتھ علیحدہ کھیل رہے تھے، شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ علیحدہ کھیل رہے تھے، اور باپ پارٹی کے ساتھ علیحدہ، اور ایم کیو ایم کے ساتھ علیحدہ. تو مارشل لا نہیں لگا سکے. تو یہ برکت ہوتی ہے قانون کے اوپر چلنے کی، یہ برکت ہوتی ہے تھوڑی سی ہمت دکھانے کی. نواز شریف صاحب نے ہمت اپنے بل بوتے کے اوپر نہیں دکھائی تھی، میں بار بار یہ والی بات کہہ رہا ہوں، لیکن نتائج کتنے مثبت برآمد ہوئے ہیں. یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ پازیٹیولی آگے بڑھی ہیں. آج کوئی کہے نا جی آ کے کہ وی آر فیملی، کوئی نہیں کہہ رہا. میں اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. آج کا دن مبارک ہے، اور آج پاکستان کے دستور توڑنے والے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے ہیں. اور ابھی تو اپیل میرٹس کے اوپر نہیں، ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر خارج ہوئی ہے. ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تمام آئین شکنوں کو علامتی طور پر ہی صحیح سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.